ہی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ بڑا ہی پیارا طریقہ علماء کہتے ہیں وہ طریقہ ہے برداشت کرنا. انسان کے اندر برداشت ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, جس کو آج کل ہمارے زمانے میں رواداری کہا جاتا ہے. برداشت ہو, نرمی ہو. جس بندے کے اندر برداشت ہوگی, نرمی ہوگی, اللہ پاک اس کو بھی اپنی رحمت عطا فرما دے گا. بہت ہی پیاری حدیث پاک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو انسان بیچتے وقت اور خریدتے وقت, خریدنے کے وقت جب وہ پھر دوبارہ اس سے تقاضا کیا جاتا ہے, تقاضے کے وقت سرکار نے فرمایا جو بندہ نرمی اختیار کرتا ہے نا, اللہ اس کو اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے. دکاندار بھی اس حدیث پہ غور کرے, بیچتے وقت, پھر خریدنے والا بھی اس حدیث پہ غور کرے, خریدتے وقت, پھر جب ہم کسی کو کوئی چیز دے دیتے ہیں بعد میں اس کا تقاضا کرتے ہیں, پھر تقاضا کرتے وقت 3 مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, بیچتے وقت, خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت. جو میرا امتی نرمی سے کام لے گا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا, اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, تم میں سے جو پہلی قومیں آئی تھی ان قوموں میں سے ایک شخص کے پاس فرشتہ چلا گیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے. جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آیا, فرشتہ اس کے پاس آ گیا. فرشتے نے اس کو پوچھا کہ اتنی زندگی گزاری ہے, بتاؤ کیا کوئی اچھا کام بھی کیا ہے زندگی میں؟ اب وہ کہنے لگا مجھے کوئی اچھا کام یاد نہیں ہے, مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہو. فرشتے نے کہا ذرا سوچ لو, سوچ لو, شاید تمہیں یاد آ جائے. جب اس نے سوچا تو اس کو یاد آ گیا. وہ کہنے لگا میرا صرف میں جو سمجھتا ہوں اچھا کام ہے وہ یہی ہے کہ میں جب دنیا میں لوگوں کے ساتھ لین دین کرتا تھا نا, لین دین کرتا تھا, اور پھر جب واپس لینے کا ٹائم آتا تھا, تقاضے کا ٹائم آتا تھا, فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نرمی کرتا تھا. میں کیا کرتا تھا؟ نرمی کرتا تھا. یہ میری ایک عادت تھی دنیا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, اللہ پاک نے اس کی اس نرمی کی وجہ سے بخشش فرما دی. وہ کیا کرتا تھا, کوئی خوشحال بندہ ہوتا تھا نا, اب وہ اس سے وہ تقاضا کرتا تھا, اس کو وہ ٹائم دے دیتا. مثال کے طور پہ میں نے کسی سے 1000 روپیہ لینا ہے واپس, کسی نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. اب میں کیا کروں, اگر جو اس کے پاس ہے میں پھر اس کو کہوں نہیں یار ٹھیک ہے رکھ لو, ابھی ضرورت ہے تو ٹائم کر لو, پورا اپنا گزارا کر لو, اور وقت دے دو اس کو. یہ کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کوئی تنگ دست ہے, مجھے پتہ ہے یہ مجھے واپس نہیں کر سکتا, میں کہوں جاؤ تمہیں میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں, جاؤ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. یہ جب انسان کی عادت ہوتی ہے, انسان برداشت والا ہو, نرمی اختیار کرنے والا ہو, پھر اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جاتی ہے. میرے بھائیو, پھر اللہ اپنی رحمت فرما دیتا ہے. پھر اللہ پاک یہ چھوٹے سے, جو بظاہر چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ سے اللہ پاک جنت عطا فرما دیتا ہے. تو رحمت الہی کو حاصل کرنا ہے, برداشت سے کام لینا پڑے گا, نرمی سے. آج ہمارا گھر ہے تو گھر میں بھی ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. 5 منٹ کھانا لیٹ ہو جائے, حضرت صاحب کا پارا ہائی ہو جاتا ہے, اور بیوی کا پھر وہ جو حال کرتے ہیں, جو زبان استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, نرمی نہیں ہے. گھر کے معاملات ہو, کاروبار کے معاملات ہو, جذباتی پن کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارا دین اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے, جذبات میں نہیں آنا بلکہ نرمی والا کام کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لے, نرمی ہے ذاتی کاموں میں, دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں. دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے, بلکہ جب دین کی بات آئے گی تو پھر غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, پھر قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. جب ذاتیات کی بات آتی ہے تو پھر پیار اور محبت والا معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو جو بندہ لین دین کے موقع پر نرمی اختیار کرتا ہے میرے بھائیوں, اس کو بھی میرا رب جو ہے اپنی رحمتیں عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے مخلوق خدا پر مہربانی کرو. جو بندہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی رحمت مل جائے, وہ مخلوق خدا پر
رحمت کرے، جب وہ مخلوق خدا پر رحمت کرے گا نا، پھر اللہ بھی اس پہ رحمت فرما دے گا۔ تو یہ رحمت کرنے کے طریقے ہیں مختلف۔